لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کر لو، سجا لو، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، جانے والے کر رہے ہیں حج کی اب تیاریاں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور فضل فرمائے اور ہمیں بھی ذوق والی شوق والی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے اور حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل کا پروگرام احکام حج آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری دامت القدس القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہیں. ہر سال الحمدللہ رب العالمین مفتی صاحب کا ایک اس حوالے سے بڑا ذوق ہوتا ہے اور آپ کا جو ہے وہ ایک طبعی شوق بھی اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ حاجیوں کو حج کے مسائل کے حوالے سے اویئرنیس دینا، ان کے مسائل کے حوالے سے انہیں پریورٹی کی بنیاد پر، ترجیحی بنیاد پر انہیں جوابات دینا، ان کی الجھنوں کو دور کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا اور انہیں حج کے احکامات سکھانا، یہ ماشاء اللہ الکریم آپ کا ایک پیشن رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج ویسے ہم نے دو تین چیزیں پروگرام کے اندر رکھی ہیں. نمبر ایک ہے حج کی تیاری، نمبر دو ہے اس کے اندر جو ہے وہ حج کی اقسام، اور نمبر تین ہے احرام کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم گفتگو پروگرام کے اندر شامل رہے گی. استاذ صاحب حج کے حوالے سے ماشاءاللہ الکریم بہت سارے سوالات ہوتے ہیں حاجیوں کے. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حج کی سب سے افضل قسم کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمیں سب سے افضل قسم نظر آئے گی، تعلیم ملے گی، وہی افضل ہوگی. سبحان اللہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران فرمایا. سبحان اللہ. یعنی حج قران میں حج اور عمرے کا احرام ایک ہی باندھا جاتا ہے. ایک احرام باندھنے کے بعد روانہ ہوتے ہیں اور پھر حاجی جو ہے وہاں جا کے احرام نہیں کھلتا، بلکہ وہ حالت احرام میں ہی رہتا ہے اور پھر عمرہ ادا کرتا ہے، طواف قدوم ادا کرتا ہے اور اسی حالت میں وہ مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے. تو چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، خاص طور پر وہ حجاج جو پہلے جائیں گے، مثال کے طور پر کوئی حاجی 20 ذی القعدہ کو پہنچ گیا مکہ مکرمہ، صحیح. تو 20 سے لے کر اس کو 10 تاریخ تک احرام میں رہنا ہے. صحیح. تو احرام کی پابندیاں برداشت کرنی ہے. جی. تو پھر احرام کے تعلق سے جو جنایات ہیں وہ اس پر ڈبل آ جائیں گی. تو مشقت زیادہ ہے، اس لیے فضیلت بھی زیادہ ہے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو منتخب فرمایا. تو اس لیے حج قران جو ہے سب سے افضل ہے. اس کے بعد حج تمتع، کیونکہ اس میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے. اور تیسرا جو حج ہے وہ حج افراد، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور وہ کم افضل ہے کیونکہ اس میں عمرہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہوتی ٹھیک ہو. حج افراد میں. سبحان اللہ. آپ نے جو حج کیا وہ کس سن میں کیا اور کون سا حج کیا آپ نے؟ اللہ رب العزت نے مجھے 2 بار حج کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. 2010 میں میری حاضری ہوئی پہلی مرتبہ، اور 2013 میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حج ادا کیا. جی. تو یوں
مجھے حج تمتع کا ہی موقع ملا صحیح کہ ہماری فلائٹس پہلے تھیں. صحیح حج کرام تو نہیں کر پایا, حج تمتع کا ہی موقع ملا. صحیح. سر اب یہ فرمائیں کہ احرام کہاں سے باندھا جائے؟ گھر سے باندھا جائے یا ایئرپورٹ سے باندھا جائے؟ تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے, یہ سوال بڑا آسان ہے لیکن جو لوگوں کے احوال ہیں ہم اس کو دیکھیں گے. جیسے ہمارے ایک حاجی جا رہے ہیں, وہ گلف ایئر لائن سے جا رہے ہیں. اب گلف والے جو ہیں بحرین جائیں گے, بحرین جا کے پھر وہ اپنی اگلی منزل طرف روانہ ہوں گے. صحیح تو جس شخص کی فلائٹ جدہ کے لیے ہے اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ گھر سے احرام باندھے, سبحان اللہ, زیادہ ثواب اس میں ہے. کیا بات ہے. لیکن ایک آپشن یہ ہے کہ میقات کے آنے سے پہلے پہلے باندھ سکتا ہے. صحیح اس آپشن سے پہلے ایک درمیانی صورت ہے کہ ایئرپورٹ پر جب وہ پہنچے گا, چادریں بے شک وہ گھر سے باندھ لے, نوافل گھر سے پڑھ لے, لیکن چونکہ بعض اوقات فلائٹ ہی کینسل ہو جاتی ہے, مطلب لوگ اندرون سندھ سے بعض اوقات جو ہے وہ احرام کی چادریں پہن کر آتے ہیں, نیت کر آتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ فلائٹ کینسل ہو گئی. حج کے دنوں میں تو فلائٹیں بالکل لگی ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ اب اگلی فلائٹ پہ چلے جائیں گے. سارے حاجی کیسے جائیں گے؟ پتہ چلتا ہے ایک ہفتے بعد فلائٹ ہے. اللہ اب وہ حالت احرام کی پابندیاں نہیں کر پاتے. تو ایئرپورٹ پر جب جہاز پہنچ کر پھر آپ جہاز میں جب بیٹھ جائیں گے, آپ چادریں پہلے سے باندھ لیں. کوئی گھر سے باندھتا ہے, ایئرپورٹ سے باندھتا ہے, کیونکہ چادر اکثر لوگ پہلی مرتبہ حج پر جا رہے ہوتے ہیں. جب پہلی مرتبہ حج پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ چادر باندھنا میں نہیں آتی. اب وہ ایئرپورٹ کے جو غسل خانے ہیں وہ تھوڑا الگ اسٹائل کے ہوتے ہیں, مطلب تنگ ہوتے ہیں, اور پھر کموڈ ہو تو ویسی جگہ تنگ ہو جاتی ہے, تو بڑی مشقت ہوتی ہے لوگوں کو. تو چادر پہلے سے باندھی جا سکتی ہے. جیسے میں عمرے پہ گیا تھا پچھلے سال, میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی ریاض سے. صحیح ٹھیک ہے, پاکستان سے ہم پہلے ریاض گئے, پھر ریاض سے اگلی فلائٹ تھی. اب وہ فلائٹ کا اسٹے تھا 2 گھنٹے کا, تو میں نے چادریں پہلے ہی باندھ لی. یہ کراچی سے ہی مان لیجیے. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہو گیا. میں اپنے آفس میں آیا, واہ ٹھیک ہے, سبحان اللہ. تو یہاں کے میں نے لباس چینج کیا واہ اور کسی کی گاڑی میں بیٹھا اور چل رہی. مجھے اندازہ نہیں تھا, میں پہلی مرتبہ ریاض گیا تھا. پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ نیچے جو ہے وہ یعنی ایک سائڈ پہ ڈومیسٹک ہے اور ایک سائڈ پہ انٹرنیشنل فلائٹ ہے. تو وہاں ماجرا یہ تھا کہ جہاں ہم جا کے اترے اس کے بعد ڈومیسٹک کا ایئرپورٹ ہی الگ ہے. صحیح سمجھیں کہ اگر وہ کراچی ایئرپورٹ پر ایک ایئرپورٹ ہے, دوسرا کارسا سے بھی دور. صحیح اب بس میں بیٹھے, بس میں بیٹھ کے پھر وہاں گئے, وہاں جا کے اسکرین پہ ہمارا جہاز ہی نہیں. اللہ اکبر. اتنا بھی اسکرین پہ لگا ہوتا شیڈول میں ہی نہیں ہے وہ, نظر نہیں, نہیں آ رہا. جہاز لگا ہوا تھا, اچھا اسکرین پہ لگا ہوا آ نہیں رہا تھا. صحیح اب ہم اور زیادہ پریشان ہوئے کہ اسکرین پہ نہیں آ رہا, لیکن کسی سے پوچھا کہ لیں گے جہاز تو ہے, صحیح. لیکن وہ کس گیٹ پر ہے گیٹ پتہ نہ چلے. اللہ اکبر. بھاگے پھر ایک جگہ انفارمیشن ڈیسک نظر آئی, اس سے پوچھا, اس نے کہا دوڑ لگا دو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور واقعتاً دوڑ لگائی ہم نے. اللہ اچھا عصر کی نماز بھی پڑھنی تھی, تو جب بورڈنگ ہو کے اندر جانے لگے تو میں نے دیکھا ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں وہیں, اسی وہ جو سرنگ ٹائپ جگہ ہوتی ہے, صحیح ٹنل جو بھی ہے جی. ٹنل ہوتی ہے. تو میں نے فوراً نیت باندھی اور نماز پڑھی اور پھر جہاز میں بیٹھا. سبحان تو جہاز میں بیٹھ کے پھر نیت کر لی. اب وہ اگر میں چادریں نہ باندھا ہوتا تو مجھے زیادہ مشقت ہوتی کہ بھی چادریں باندھنی ہے. بعض لوگ تو جہاز میں باندھ لیتے ہیں لیکن پریکٹس نہیں ہوتی جہاز میں جانے کی, مطلب جہاز کا واش روم تو چھوٹا ہوتا ہے. صحیح. تو اب یہ ہے کہ جس کی فلائٹ براہ راست جدہ جا رہی ہے وہ کم از کم کراچی ایئرپورٹ پر چادریں پہن لے. جیسے جہاز اوپر فلائی کرے گا نیت کر لے, کیونکہ اوپر فلائی کرنے کا مطلب ہے کہ جہاز چل گیا ہے, صحیح کینسل وینسل ہونے کا خطرہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے, تو دشواری ہو جاتی ہے. آپریشنل معاملات میں کبھی بھی تاخیر ہو سکتی ہے, آپریشن معاملات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. صحیح. سر اب یہ فرمائیں کہ کیا جب احرام کی چادریں ایک دفعہ پہن لی, نیت احرام کی کر لی, تو اب کیا وہ چادریں چینج کی جا سکتی ہیں یا نہیں چینج کی جا سکتی؟ دیکھیے ابھی تک تو ہم یہاں پر تھے نا کہ چادر کہاں سے باندھنی ہے. جی ہم نے چادر اور نیت کا فرق کیا تھا جی کہ چادر پہننا نیت نہیں ہے. صحیح چادر پہننا نیت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. صحیح جیسے ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. جی تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے کہ دنیا حرام ہو چکی ہے, دنیاوی امور دنیاوی مشاغل حرام ہو گئے, صحیح دنیا بائے بائے. اب نہ بولنا ہے, نہ بات چیت کرنی ہے, نہ یہاں وہاں دیکھنا ہے. اب
ایک عبادت کا دائرہ شروع ہو گیا ہے. تو احرام جو ہے کیفیت کا نام ہے. بہت ساری حلال چیزیں ہوتی ہیں جو حالت احرام میں آنے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں. خوشبو حلال ہے، حرام ہو گئی. بہت ساری چیزیں ہیں، صلہ و لباس حلال ہے، حالت احرام میں حرام ہو گیا. تو احرام شروع ہوتا ہے نیت اور تلبیہ کہنے سے. صحیح. صرف نیت سے بھی شروع نہیں ہوتا. ٹھیک. نیت کہیں گے، تلبیہ کہیں گے، تلبیہ کا قائم مقام لفظ کہیں گے. جب نیت کہہ لی، تلبیہ کہہ لیا تو حالت احرام شروع ہو گئی. اب حالت احرام کی شرائط ہیں. اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بغیر صلہ و لباس مرد نے پہننا ہے، عورتیں اپنا آپ لباس پہنیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چادر کس نے اتار دی تو احرام ختم ہو جائے گا. احرام کھل گیا جیسے لفظ بولتے ہیں نا. جی. احرام کھل گیا. تو چادر احرام کا ایسا جز نہیں ہے کہ اتارے تو احرام ختم ہو جائے گا. صحیح. بلکہ بعض اوقات تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی کنیکٹنگ فلائٹ تھی، دبئی سے اس کو جہاز بدلنا تھا، اور چادریں جو ہے نا اس نے لگیج میں ڈال دی، کیری میں رکھنا بھول گیا. اب جہاز نے جدہ پہ اترنا ہے، ایئرپورٹ پہ کوئی چادر بھی نہیں مل رہی اس کو. اس کے لیے یہی حکم ہے کہ میقات آنے سے پہلے نیت کر لے اسی کیفیت میں. اگرچہ کسی نے لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس پہنے ہوئے کی جنایت ادا کرے اور توبہ کرے، لیکن بغیر نیت کے میقات کراس نہیں کرے گا. جیسے ایئرپورٹ پہ اترے گا اسے اپنی چادر مل جائے گی اور چادر لے کے فوراً پہن لے. اور چونکہ قلیل مقدار ہوئی ہے، قلیل سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مقدار جس پر دم آنا ہے وہ نہیں ہوا، عام طور پر اتنا وقت نہیں ہوتا، تو صدقہ دے دے اور توبہ کر لے گا. عبدالاحد بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کے پروگرام کے اندر اسپیشلی یہ کیونکہ آج پہلا پروگرام ہے ہمارا، احرام کا طریقہ بھی بیان کریں گے، کچھ ٹیکنیکل معاملات بھی بیان کریں گے. عبداللہ بھائی، یہ جو روڈ ٹو مکہ شروع ہوا ہے تو اس میں وہاں کوئی چیکنگ ویکنگ نہیں ہے، وہاں کوئی اسکیننگ نہیں ہے، بس حاجی اترے گا اور بعد چلا جائے گا. روڈ ٹو مکہ جو پروجیکٹ ہے اس میں الحمدللہ عز وجل ایک اچھا خوشائن بات یہ ہے کہ چنار ٹرمینل یہاں جو کراچی ہے اور اسلام آباد ہے، دو مقامات سے یہ یہاں لاہور کا بھی سن رہے تھے، لاہور نہیں پاکستان میں دو مقامات پر ہے. ٹھیک. تو یہاں جو فلائٹیں جا رہی ہیں پہلے وہ یہاں داخل ہوتے ہیں، ان کا امیگریشن پاکستان امیگریشن سے کراس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جیسے فلائٹ سے تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے پہلے یہ سعودی امیگریشن پہ چلے جاتے ہیں. یہیں پہ کاؤنٹر بنے ہوئے بہت خوبصورت بنایا ہے انہوں نے، اور وہیں کاؤنٹر پہ جا کر ان کا یہیں امیگریشن ہو جاتا ہے، اور امیگریشن کے بعد پھر اب وہ ویٹنگ میں جاتے ہیں. اب وہاں جب جدہ ایئرپورٹ اترتے ہیں تو انہیں کوئی امیگریشن کراس نہیں کرنا ہوتا، ڈائریکٹلی وہ باہر آتے ہیں، گاڑی کھڑی ہوتی ہے. صرف سامان اٹھائیں گے اپنا؟ سامان بھی نہیں اٹھائیں گے، لگیج بھی نہیں اٹھائیں گے. اچھا. وہ لگیج بھی ڈائریکٹ ابھی جو گورنمنٹ کے حاجی گئے ہیں ڈائریکٹ لگیج ان کی بلڈنگ میں مل رہا ہے ان کو، یعنی احرام جو نکالنا تھا وہ نہیں نکال سکیں گے، وہ نہیں نکال سکیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ احرام موجود ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پہ احرام موجود ہوتے ہیں یہاں پر کراچی میں بھی، اور اس کے علاوہ جو آپ نے مشورہ دیا مکہ میں تو میں جدہ میں تو دیکھا ہے احرام ہوتے ہیں وہاں پر. وہ خریدنا پڑے گا جی، وہ تو اب تو خریدنا پڑے گا، لیکن جدہ جانے سے پہلے احرام باندھنا ہے نا، میقات سے پہلے. بات یہ ہو رہی ہے غلطی ہو گئی. جی جی. کسی کی گلف ایئر لائن تھی یا دبئی، وہ پہنچا ہے اور وہ لگیج میں رہ گیا، تو اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جدہ وہ اترے گا تو اپنے سامان سے نکال لے. آپ نے ایک نئی بات بتائی ہے کہ جدہ میں بھی سامان اس کو نہیں ملے گا، اس کے ہوٹل میں ملے گا جا کر. آپ یہ گائیڈ کیجئے کہ جتنے بھی حاجی ہیں نا وہ اگر بالفرض کسی بھی فلائٹ سے جا رہے ہیں، احرام باندھ نہیں رہے، تو احرام پہلی فرصت میں ہینڈ کیری میں ڈال دیں. اپنے ساتھ جو سامان رکھنا ہے ہینڈ کیری میں ڈال دیں، اس میں وہ ڈال دیں، وہ ساتھ رہے گی. جی جی جی. بہت اچھا مشورہ ہے، کیونکہ کنیکٹنگ فلائٹ اچھا غلطی ہو جاتی ہے، پاسپورٹ بھول جاتے ہیں لوگ، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں ڈاکومنٹ کی اہمیت ہے وہاں احرام کی بھی اہمیت ہے. اس حوالے سے خاص خیال کرنا ہے، اور بڑی اچھی سہولت ہے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے جن جن لوگوں نے اس کام میں حصہ ملایا ہے. سلمان بھائی 12 گھنٹے لگ جاتے تھے جدہ ایئرپورٹ پہ. 12 مجھے اچھی طرح یاد ہے، اپنا 6 یا 7 گھنٹے تو مجھے بھی لگے ہوں گے. اللہ اکبر. کہ وہاں چونکہ دنیا بھر کی فلائٹیں وہاں اتری ہیں، امیگریشن کتنوں کو ڈیل کرے گا؟ سر بات اس کے لیے سسٹم، کمپیوٹر، یہ سب چیزیں رکھنا تھوڑی ہوتی ہے. تو اب وہ ٹیم یہیں آ کے بیٹھ گئی ہے، حاجی نے انگوٹھے شنگوٹھے جو بھی لگانے ہیں، اپنی پکچر دینی ہے، وہ یہیں سے ہو گئی، پھر کلیئر ہی کلیئر ہے. جاؤ جناب. آپ نے نعت بھی نہیں پڑھوائی آج. واہ جی واہ. کلام ہوگا، شامل ہوگا انشاءاللہ. جی سر یہ فرمائیں کہ احرام کے دوران اگر کسی کو گرمی لگے تو کیا وہ نہا سکتا ہے؟ دیکھیے، حالت احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ میل نہیں چھڑا سکتے، لیکن نہایا جا سکتا ہے. پانی ڈال لے اپنے اوپر، مسلے گا نہیں، میل نہیں چھڑائے گا، صابن نہیں لگائے گا. تو
میل چھڑائے بغیر نہانا ممکن ہے؟ ہماری عادت نہیں ہوتی، ہم صابن شیمپو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو سفر ہے یہ تو اس میں تو میلا ہونا پسند ہے، ہائے ہائے بکھرے بال ہونا پسند ہے. اللہ. اس کے اندر تو جو نا سلا ہوا لباس نہیں ہے، عاجزی ہے، سادگی ہے، تواضع ہے، ننگے سر ہے. بتاؤ مرد جو ہے نا وہ سر نہیں ڈھانپ سکتا، سادی چپل پہننی ہے، جو ہے نا وہ مخصوص چپل کے علاوہ چپل نہیں پہن سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو سفر میں عاجزی پسند ہے، اور حاجی عاجزی اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اپنی عادت، اپنی سہولت اور اپنی جو ہے نا وہ زینت، ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہے. صرف حالت احرام میں جب آپ جا کے عمرہ کر لیتے ہیں، حلق کر لیتے ہیں، تو پھر دوبارہ عام حالات میں آ جانا ہے. کوئی احرام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پورے 40 دن احرام میں رہنا ہے. جو حج تمتع کرے گا وہ عمرے کا احرام باندھ کر جائے گا، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا، ان پابندیوں سے فری ہو جائے گا. تو نہایا جا سکتا ہے. بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو جرول ایک مقام ہے، بڑا مبارک کنواں بھی ہے، جس کے پانی سے آپ نے غسل فرمایا تھا. میں 2010 میں حاضر ہوا تھا، اور میرے ساتھ الحمدللہ مفتی مطیع الرحمان رضوی صاحب بھی تھے. سبحان اللہ. کوئی ہمیں لے کے گیا تو دونوں ہم حاضر ہوئے. گنجان آباد ایریا تھا یہ. آپ میں پیچھے جو ایریا نا یہ والا اس طرف کا، کیسے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، جی اس طرح کی گلیاں تھیں. اور ایک مقام پر بھی یہ وہ کنواں ہے. اب تو میدان ہے، توسیع کی وجہ سے سارا میدان ہے. کنواں الحمدللہ اپنی جگہ پہ آج بھی موجود ہے. واہ سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ السلام کا جو قیام ہے وہاں ہوا. جرول جو ہے نا وہ اونچا علاقہ ہے، پھر نیچے ڈھلائی شروع ہوتی ہے، ڈھلان شروع ہوتی ہے. جنت المالا کے قریب سے راستہ پھر مسجد الحرام شریف پر نکلتا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں قیام فرمایا، اور مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے غسل فرمایا. احرام کی چادریں بھی تبدیل فرمائیں. اس کے علاوہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حرم کی تعظیم کی وجہ سے حرم کے آنے سے پہلے غسل کیا جائے. سبحان اللہ. عام طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ گئے ہیں، بس کا انتظار کر رہے ہیں، چلو واش روم میں چلے گئے، غسل کر لیا. بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو واش روم میں جا کے غسل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بعض کو مواقع نہ بھی ملیں، پتہ چلا آپ گئے اور گاڑی تیار کھڑی ہے، وہ پھر انتظار نہیں کرنے دیں گے، تو چلے جائیں حسب ضرورت. جیسے حج کے ایام ہیں ان میں حاجی 3-4 دن جو ہے احرام میں رہتا ہے، 8-9-10 تک تو احرام میں رہتا ہے. تو وہاں کسی کو غسل کی حاجت پڑتی ہے یا محسوس ہوتا ہے غسل کرنا چاہیے. بعض کو گرمی بڑی ہوتی ہے، اور اس مرتبہ حج جون میں آ رہا ہے. جی. پھر خاص عرفات کے دن، عرفات کے دن باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ ظہر سے پہلے غسل کرے، اور آج کے دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے. یہ عرفات کے متعلق لکھا ہوا ہے. حاجی اس دن حالت احرام میں ہی ہوگا، جی تب بھی غسل کرنے کی اہمیت موجود ہے. ٹھیک ہے سر. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لوگ خوشبو لگانے کے بڑے یوں بولیے کہ ایک ذوق رکھتے ہیں کہ خوشبو لگائیں گے، آئیں گے خوشبو لگائیں گے. اب اگر کسی نے احرام جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، نیت کی، اب کوئی آئے اور آ کے اس کو خوشبو لگا دے، اس کو یعنی خوشبو لگانے والا تو آپ سے پوچھے گا بھی نہیں. پتہ نہیں آپ کو ایسا تجربہ ہوا ہے یا نہیں کہ آیا بندہ اور اس نے آپ کو بالکل خوشبو، اچھا وہ خوشبو کیسی ہے وہ آپ کو چلے گی نہیں چلے گی یہ ایک دوسری بات ہے. تو یوں اگر ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تجربے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا. ایک تجربہ یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر تجربہ ہوا ہو، ٹھیک ہے اور ایک یہ کہ مشاہدہ ہوا ہو. صحیح ہے. مشاہدہ ضرور ہوا ہے، اللہ اکبر. کیونکہ نیک محفل جو ہوتی ہیں جی. تو وہاں خوشبو کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. سبحان جیسے میلاد پاک کی محفل ہے، لوگ خوشبو لگا کر جا رہے ہیں، یا وہاں میزبان کھڑا ہوتا ہے خوشبو لے کے لوگوں کو لگا رہا ہے، کوئی وہ لگا رہا ہوتا ہے. خانہ کعبہ میں بھی ہوتا ہے کہ بڑے اہتمام سے لوگ جاتے ہیں جب احرام میں نہیں ہوتے. اب کوئی دیوانہ آیا اور سب کو خوشبو لگا رہا ہے، اس نے بھی ہاتھ آگے کر دیا، یہ احرام والا تھا. صحیح اب جو غلطی ہوئی ہے تو پھنس گئے. صحیح. مراد یہ ہے کہ دیکھیں غلطی پر، ایسی غلطی پر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک گناہ اور ایک جنایت. اگر خطا ہے، بھول تھی، یاد ہی نہیں رہا، دھیان نہیں رہا کہ میں احرام میں ہوں، تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن جنایت دینی ہوگی. عام طور پر جتنی خوشبو لگائی جاتی ہے نا اس سے تو دم پکا ہے. ٹھیک ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ آپ احرام میں اس لیے میں ایک ذرا سی لگاؤں گا، ایسا تو نہیں ہوتا نا. خوشبو تو بڑے اہتمام سے لگائی جاتی ہے. خوشبو الحمدللہ رب العالمین دین اسلام کا حسن ہے. سبحان اللہ.
یعنی مسلمانوں کی ایک پہچان ہے خوشبو. واہ. جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں خوشبو کی دکانیں نہ ہوں، مساجد اس کے قریب خوشبو والا نہ ہو. خوشبو کی دکانیں بھی ہوتی ہیں، بیچنے والے بھی ہوتے ہیں. معطر رہنا، خوشبو لگانا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، عقل میں اضافہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں اس کی ایک عقلی وجہ بیان کروں. سبحان اللہ. آپ سفر میں نکلے ہوئے، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، اور ایسی حالت میں کوئی مسئلہ پوچھ لے، بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت عقل نا ذرا پریشان ہوتی ہے. انسان جب تھکا ہوتا ہے تو تراوٹ نہیں ہوتی. ایسا ہی. خوشبو اصل میں روح کو تازہ کرتی ہے، واہ. اور روح کی جو تازگی ہے جی. وہ انسان کے اندر بہت سارے چیزوں کا اضافہ کرتی ہے، فرد کا اضافہ کرتی ہے. خوشبو جب لگی ہو، معطر ماحول ہو، تو ایک فرد کا احساس ہوتا ہے، تازگی کا احساس ہوتا ہے. تو اس کی ایک عقلی حکمت بھی ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہو تو یہ اہمی بات ہے، ایک حکمت پر آمیز بات ہے. بندہ جو نا کئی ایسے آفیسز ہوتے ہیں وہاں تازہ پھولوں کا اہتمام ہوتا ہے کہ روزانہ وہاں کے تازہ پھول رکھے جاتے ہیں. ظاہر بات ایک نیچرل جو چیز ہے اس کی فرد کا، خوشبو کا ایک الگ عالم ہوتا ہے. آپ تو کھیتوں ویتوں میں جاتے رہتے ہیں، تو جو ایک تازہ ہوا کے اندر خوشبو ہوتی سبحان ہے اللہ. کتنی فرد بخش ہوتی ہے. جی. بندہ ایسے کی ہوا کتنی کھا لے، لیکن جو ایک تازہ ہوا ہوتی ہے جس میں ایک درختوں کی، پودوں کی، کھیتوں کی خوشبو ہے، واہ. وہ ہوا ہی ایک الگ ہوتی ہے. ایسا ہی. بیماروں کو کہا جاتا ہے کہ کسی صحت افزا مقام پہ چلے جاؤ، جی. تو فائدہ پہنچتا ہے نا. جی. تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں خوشبو لگانے کا فائدہ نہیں پہنچے؟ صحیح. تو یہ کیا کرے گا جس کو لگ گئی؟ ابھی جنایت کا آپ نے فرمایا اس میں. جنایت ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سزا، تدارک، ازالہ. اب حج میں جب یہ لفظ استعمال ہوگا یا عمرے میں کہ جنایت ہے، تو پھر اس کی اقسام ہے. ایک جنایت ایسی ہے کہ اس میں بڑا جانور قربان کرنا پڑے گا، بدنا کہتے ہیں. ایک ایسی ہے جس میں چھوٹا جانور قربان کرنا پڑے گا، یعنی بکرا یا دبا، اسے دم کہتے ہیں. ایک جنایت ایسی ہے جس میں صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا. ایک جنایت ایسی جس میں ایک مٹھی آٹا جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا. تو جنایت کا جو لفظ ہے اس کا ایک خاص مفہوم ہے. تو جنایت خوشبو لگنے میں حسب مقدار جدا جدا ہے. بعض صورتوں میں صدقہ ہے، بعض صورتوں میں دم ہے. لیکن خوشبو جس انداز پر ہم نے بات کی ہے اس انداز پر تو دم پکا ہے. ٹھیک ہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ خیال رکھنا چاہیے، حاجی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا محتاط رہے، اور خوشبو لگانے والا بھی اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا دھیان رکھے کہ کس کو خوشبو لگانی ہے، کس کو نہیں لگانی. سر ہمارے پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں اور کالز بھی آ رہی ہیں. جی. کالز بھی ہم لیں گے، میسیجز بھی لیں گے. تو یہ میسیج ہے بھابڑا سے میسیج ہے، یہ سرگودا کے قریب علاقہ ہے. اچھا، میں سمجھا کوئی ہند میں ہوگا. نہیں، یہ سرگودا کے قریب ہے جی. انہوں نے کہا ہے کہ لکھ رہے ہیں یہاں کہ خامند چاہتا ہے کہ اس کی عورت فرض حج ادا کرنے کے لیے محرم کے ساتھ جائے، مگر عورت خامند کی خواہش کے برعکس گروپ کے ساتھ حج پر جانے کا سلسلہ کر رہی ہے یا رکھتی ہے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، عورت کو بغیر محرم کے شرعی سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے، عام حالات میں جائز نہیں ہے. اور حج و عمرے کا جو سفر ہوگا تو ظاہر بات ہے وہاں تو حرم میں ایک گناہ جو ہے وہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کر کے، معصیت اختیار کر کے جانا. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، ورنہ یہ مسائل کیوں لکھتے کہ عورت جو ہے اس کو محرم دستیاب نہیں ہے تو وہ انتظار کرے گی، نہیں جائے گی. بے شک فرض ہو چکا حج. ایک ہوتا ہے فرض ہونا اور ایک ہوتا ہے ادائیگی کا فرض ہونا. صحیح. تو حج تو فرض ہے، ادائیگی واجب نہیں، اس پر انتظار کرے گی یہاں تک کہ بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہے، کوئی بھی ساتھ جانے والا نہیں ہے، توقع بھی نہیں ہے، پھر کسی اور کو حج بدل کے لیے بھیجے گی. پھر بھی خود نہیں جائے گی، اکیلے کیسے جائے گی؟ صحیح. شریعت کا حکم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح. سر اب یہاں ایک اور سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ حج کرنے اچھا، کے لیے یہاں میں ایک تھوڑی سی غلط فہمی جو لوگوں میں ہو سکتی ہے. جی. پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے کہ کوئی عورت اگر دوپٹہ نہیں پہنے گی تو سزا ہو جائے گی؟ نہیں ہے نا. ایک عورت وہ برقع پہنتی ہے، ایک عورت وہ جو نہیں پہنتی. ایک عورت جو دوپٹہ لیتی ہے، ایک عورت جو دوپٹہ نہیں لیتی. قانون نہیں روکتا.
صحیح. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ دوپٹہ پہننا چھوڑ دیا جائے؟ مطلب 1-2 سالوں سے ایسا ہوا ہے کہ ایک قانونی پابندی تھی کہ بھی عورت پہلے نہیں جا سکتی تھی محرم کے بغیر، اب وہ قانونی پابندی ختم ہو گئی ہے کہ بھئی اب ویزا جاری ہو جاتا ہے، پہلے ویزا ہی جاری نہیں ہوتا تھا، صحیح. اب وہ پابندی ختم ہو گئی ہے. وہ ایک قانونی پابندی کا ختم ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن فقہ حنفی بڑا واضح ہے کہ عورت کو بغیر محرم کے سری مسافت کا جو سفر ہے وہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. تو شریعت کی جو پابندیاں ہیں وہ تو موجود ہیں، اسی کو مد نظر رکھا جائے گا نا، صحیح. اور اسی پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں میسج میں کہ سوال یہ ہے کہ حج کے لیے پہلے عمرہ کرنا ضروری ہے یا حج کے بعد عمرہ کرنا ضروری ہے یا صرف حج ہی کرنا ضروری ہے؟ ہمارا پروگرام یہی سکھانے کے لیے ہے. ہم جو ہر سال لے کر آتے ہیں اس لیے لے کر آتے ہیں کہ حاجی عام طور پر عمر میں ایک دفعہ حج کرتا ہے اور کسی کو اس نے حج کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں پہلی مرتبہ عمرے کے لیے جا رہا تھا، اتنا پریشان، پڑھا، یہ کیا وہ کیا، طواف کر کے صحیح کی طرف گیا، سمجھ نہ آئے صفا یہ ہے یا صفا وہ ہے. اللہ. ٹھیک ہے، صحیح. ایک دوسرے پوچھوں صفا کہاں ہے، وہ ہے نا رستہ تیری گلی کا، پوچھا تیری گلی میں، آئے ہائے. وہاں پہنچ کے پوچھ رہا ہوں. تو پھر ایک سے پوچھا، دو سے پوچھا، اطمینان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، پھر ایک نے بڑی یقین اور اذعان سے کہا ہاں یہی ہے صفا. پھر میں نے پوچھا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ میں کہا لفظ نہ سمجھ پا رہا ہو، کہتے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. پھر وہاں جا کے ابتدا کی. تو جو بھی نیا جا رہا ہوتا ہے ظاہر بات ہے بس جغرافیہ نیا ہے، جگہ نہیں ہے، رش ازدحام تھکاوٹ چیزوں کو جو ہے نا وہ گھما کر رہ دیتا ہے بندوں کو. اب تو رش اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو نمازیں پڑھتے ہوئے دن رات دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بچپن سے دیکھتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو حج چونکہ کیا نہیں ہوتا کبھی، تو اس کے حوالے سے بنیادی باتوں کا معلوم نہ ہونا کوئی بعید نہیں ہے. لیکن پھر بھی حج کی تربیت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. ہماری جو مجلس حج عمرہ ہے الحمدللہ پاکستان بھر کے جو حاجی کیمپس ہے وہاں پر جا کر تربیت کرتی ہے. پرائیویٹ جو کاروان جا رہے ہوتے ہیں ان کے تحت تربیت کرتی ہے، مساجد میں تربیت کا اہتمام کرتی ہے، اور مدنی چینل پر ہم ایک پروگرام بھی لے کر آتے ہیں. تو عام طور پر پاکستان سے جانے والے، اب میں سوال کا جواب دے رہا ہوں، جی. عام طور پر پاکستان سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں. اس میں پہلے جب جاتے ہیں تو عمرے کا احرام پہنتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں، حج کی نیت نہیں کرنی. اگر تمتع کر رہے ہیں تو عمرے کی نیت کرنی ہے، وہاں جا کے عمرہ کرنا ہے. عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، یعنی ضروری 4 چیزیں ہیں. عمرے کی نیت کا پایا جانا، یعنی عمرے کا احرام کا پایا جانا، نیت صلات نیت ما تلبیہ. دوسری چیز ہے طواف کا پایا جانا، کم از کم 4 تک کا طواف ہو. طواف 7 چکروں کا نام ہے. صحیح کا پایا جانا، 7 چکر کی صحیح ہوتی ہے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہے حلق یا تقصیر کا کرنا مرد کے لیے، عورتیں صرف تقصیر کریں گی. تو جب حلق یا تقصیر ہو گیا اب احرام کھول دیں گے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. اب آپ آزاد ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. پھر آپ نے اگر آپ مکہ میں ہی ہیں تو 7 تاریخ کو حج کا احرام باندھنا ہے. 7 تاریخ کو گاڑیاں آ جاتی ہیں، ویسے تو 8 تاریخ کو باندھتے ہیں. تو پھر آپ نے دوسرا احرام باندھنا ہے. اس دوران اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ جا کر عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہی عمرے کا طریقہ ہوگا. آپ نے احرام پہننا ہے، نیت تلبیہ کہنی ہے، اور وہی جو عمرے کے 4 ارکان کم از کم ادا کرنے ہیں. کچھ چیزیں اس میں مسنون ہیں، تو رفیق الحرمین ہے، اس کے اندر پورا طریقہ موجود ہے کہ عمرہ جو ہے اس کے اندر کیا دعائیں ہیں، کیا سنتیں ہیں، اور کیا اسٹیپس ہیں. کالز بھی لیں. جی کال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جس پر حج فرض ہو ان کو لوگ مشورہ دیتے ہیں فلاں بیوہ غریب کی بچی بیٹھی ہے، آپ اس کی شادی کروا دیں تو آپ کو بھی فرض ادا ہو جائے گا، ان کا بھی فرض ادا ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اللہ پھر زندگی دے گا، پھر آپ حج کر لینا. اس طرح کے مشوروں پر عمل کرنا، مشورہ دینا کیسا؟ اور احرام جو ہے یہ سفید ہی کلر کا پہننا حج کے لیے ضروری ہے یا کسی اور کلر کا بھی احرام باندھ کر حج کر سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
دیکھیے جو فرض حج ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے اس سے تو نہیں روکا جا سکتا. اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کے واضح احکام ہیں، جس پر حج فرض ہے وہ حج کے لیے جائے گا. ہاں اگر کوئی نفلی حج کے لیے جا رہا ہے، اس کو بھی آپ روڈ پہ روک کے بولو گے تم حج پر جا رہے ہو، بیوہ کی شادی کرا دو یا بیوہ کی مدد کر دو، تو بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ معاملہ استحباب کا ہوتا ہے، متعین بھی نہیں ہوا ہوتا کہ کسی کو زر پہنچ رہا ہے، کچھ نہ کچھ گھر چل رہا ہوتا ہے. تو یوں اگر کسی کو آپ نیکی کی دعوت بھی دینا چاہتے ہیں، ترغیب بھی دینا چاہتے ہیں، تو ترغیب بھی ایک ترغیب کے ماحول سے دی جائے گی. ترغیب دینے کے جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے ذلیل کر دیا یا اس کے جو بنیادی اختیارات ہیں وہ آپ سلب کرنے کی کوشش کریں. جس پر حج فرض ہے وہ تو حج فرض کرے گا اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. حج اس کو فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے. نفلی حج ہے وہاں یہ ترغیب موجود ہے کہ غربا ہیں، فقراء ہیں، ان کا بھی خیال رکھے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. سلمان بھائی، جی میں ایک شادی میں گیا ایک مرتبہ، جی ایک بہت بڑے سیٹ کے بچے کی شادی تھی. جی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کئی تقاریب جو ہیں وہ نہیں رکھی، اور ان تقاریب کی جگہ ہم نے سادات کی مدد کا اہتمام کیا ہے، واہ اور ان سادات بچیوں کے رشتوں کا جو ہم انتظام کر رہے ہیں، اور کافی بڑی تعداد میں. واہ بعد میں جو مجھے پتا چلا کہیں سے سبحان کہ اللہ کافی بڑی تعداد میں انہوں نے اس موقع پر مدد کی، سادات واہ بچیوں واہ کے ان واہ کے رشتے کروائے. سبحان اللہ تو اب کوئی وہ جو حال تھا، مطلب وہاں کوئی 1000-2000 بندہ تو موجود تھا، کھانا بھی مناسب تھا، لیکن بعض اوقات کئی فنکشنز ہوتے ہیں. جی تو اب کوئی کہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو بھائی، ٹھیک ہے. حالانکہ ایک آدمی کئی طریقے سے معاملات کر رہا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے سیٹ لوگ ہیں، انہوں نے اپنی فیکٹریوں میں کھانے کا اہتمام کیا ہوتا ہے، جی اپنی جیب سے وہ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں ملازمین کو. عید بقرعید پہ جو نا وہ ان کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو لوگ پسند کرتے ہیں ہم چھپا کر کریں. واہ آپ نے کتنی ایسی سٹوریز پڑھی ہوں گی کہ دنیا سے چلا گیا تو پتہ نہیں کتنے خاندانوں کی حفاظت کرتا تھا. اللہ اکبر، ایسا ہی ہے تو بالکل بعض پہلو انسان کے پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. صحیح تو یوں کسی کے بارے میں یہ بھی سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ جناب یہ ہر سال حج پہ جا رہا ہے یا ہر سال عمرے پہ جا رہا ہے، غریبوں کا خیال نہیں ہے. اگر کوئی اسے آزادی ہے، دیکھیں اتار چڑھاؤ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا. جی کسی کو اللہ نے غریب بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو بعض اوقات رد عمل ہوتا ہے، میں غریب کیوں ہوں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا. صحیح ایک رد عمل کی کیفیت ہوتی ہے. صحیح حالانکہ ایک مسلمان کو تو صبر، شکر اور رضا پر ہونا چاہیے کہ جس حال پر اللہ نے مجھے رکھا میں راضی ہوں. کوشش منع نہیں ہے، کوشش کرے، صحیح کرے، جائز مقاصد کے لیے. تو لیکن انگلی اٹھانا جو نا ہر موقع پر جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا اس انگلی اٹھانے کا ایک دائرہ ہے، صحیح اخلاق و آداب ہے، اسلوب ہے. نبوی اسلوب ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. صحیح تو نبوی اسلوب ہی ہمارا آئیڈیل ہے، اور اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو پھر ہم تجاوز کرنے والے کہلائیں گے. شیطان نیک لوگوں کو نیکی کے نام پر جو ہے وہ گناہ کرواتا ہے. اس کا جو ہتھیار ہے ورگلانا، ورگلانے میں کب آئے گا بندہ؟ جب اس سے اس کی لینگویج میں بات کی جائے گی. تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. آمین ایک دو آمین. سوال لے لیتے ہیں. جی کال لیتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی کوئی وہ حج کرنا سیکھ لے، حج کے سارے مسائل کو سیکھ لے، کیا کیا احکام ہوتے ہیں، کیسے دم لازم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا فرمائیں گے اس پہ؟ آپ کیا کرنا چاہیے، کس طرح سیکھا جائے؟ جواب ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. دیکھیے تعلیم ہمیشہ استاد کی محتاج ہوتی ہے. ہوں. حج کا چیپٹر ذرا مشکل ہے، آپ پڑھیں گے دم، ٹھیک ہے، تو دم میں کے تو سناؤں آپ کو ایک، جی جی وہ ایک بندے سے کہا بھائی یہاں پر دم لازم ہو گیا ہے. اس نے کہا اچھا بتاؤ کیا پڑھ کے دم کرنا ہے. یہ بھی ایک ہے. تو لفظ دم جو ہے نا ہمارے عرف میں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. صحیح تو اصطلاحات جو ہوتی ہیں، تو اصطلاحات کا معنی کیا ہے؟ تو گنجلک جو چیزیں ہوتی ہیں، ذرا نئی جو چیزیں ہوتی ہیں، بغیر استاد کے سمجھنا قدرے مشکل ہوتا ہے. لیکن
مثال کے طور پر آپ امیر اہل سنت تربیت فرماتے ہیں ہر سال، وہ دیکھ رہے ہیں. مدنی چینل پہ لائیو ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی ایک تربیت ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. اقامی حج کے پروگرام سیریز میں ہوتے ہیں ہر سال، آپ نے دیکھا. بہت ساری چیزیں بندہ سمجھ بھی لیتا ہے. پھر کوئی کتاب مطالعے میں رکھی، امام مسجد کے پاس چلے گئے، اگر وہ عالم ہیں ان سے کچھ پوچھ لیا. تو یوں کوشش کرنی پڑتی ہے، افراد سے پھر بھی رابطہ کرنا پڑے گا، سیکھا تو جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انسان سیکھ رہا ہوتا ہے. سر اب آپ کے پاس بھی کتاب رکھی ہوئی؟ جی میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ، دکھائیں بھی ذرا، قریب سے دکھائیں. کیا بات ہے، یہ کیا کیوں رکھی ہوئی ہے، ذرا بتائیں. یہ میں اس سے لہٰذا کوئی مسئلہ بھول جاؤں تو دیکھ لوں. اللہ ٹھیک ہے. حج کے ظاہر سال بعد موسم آتا ہے تو بہت سارے مسائل ذہن سے جو نا ماؤ ہو جاتے ہیں. تو آج بھی پہلا پروگرام ہے تو تھوڑا آسانی سے آ گیا. اگلے پروگرام میں تھوڑا زیادہ مطالعہ کرنا ہوگا. اللہ برکت دے. تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو حج کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، جی آپ کسی کو بھی سکھاتے ہیں نا تو 5 کلاس ایک ساتھ نہیں پڑھا دیتے، صحیح ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھاتے ہیں نا. صحیح ہے. تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جا کے کرنا کیا ہے. ہاں جی، یہاں جائیں گے، یوں ہوگا، حرم آئے گا، آرام کریں، عمرے کے لیے جائیں، یہ گیٹ، یہاں سے داخل ہونا سنت، پھر یہ طریقہ. تو پہلے فلو کی جو کتابیں ہوتی ہیں اسے گائیڈ بک کہا جاتا ہے، ایک ایک قدم پہ جو رہنمائی کرتی ہیں. بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے کتاب، بڑی ضروری ہوتی ہیں. وہ یہ سکھاتی ہیں کیا کرنا ہے. جو سمجھایا تھا وہ نہیں کیا، جی یا کوئی ایک چیز نہیں کی، جی، وہ یہ کتاب بتائے گی. صحیح. خاص طور پہ جو واجبات ہیں، کیا کیا ہے اور اب آگے کیا کرنا ہے، کیا جو کرنا تھا، جو پڑھایا تھا کتابوں نے، وہ نہیں کیا، وہ اگر نہیں کیا اب کیا کرنا ہے. تو پھر یہ کتاب بتائے گی. واہ واہ واہ، اگر 27 واجبات ترک ہو جائیں، ہاں جی، یہ ایک پارٹ ہے. حج کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. صحیح. جو زیادہ مسائل پیش ہوتے ہیں یا احرام کے درپیش ہوتے ہیں، احرام کی پابندیوں کے، یا واجبات کے درپیش ہوتے ہیں. صحیح. تو آج ہم نے بڑے مختصر سی گفتگو کی ہے. جی اور چونکہ پہلے پروگرام کے اندر حاجی کو ایک پریشانی یہ ہوتی ہے، میں کیا کروں گا، میں بیگ کیسا لے کے جاؤں، ایئرپورٹ پہ کیا نیا نظام آ گیا ہے، یہ نظام کیا، اور جناب کسی اپلیکیشن، کوئی نسخ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ہمارے بہت ہی اچھے مبلغ ہیں عبدالاحد صاحب، جو وزارت حج کے ماسٹر ٹرینر بھی ہیں. تو عبدالاحد بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، جی. اور میں اجازت چاہوں گا. عبدالاحد بھائی، ماشاء اللہ الکریم، احرام کی پابندیوں کی بات ہوئی، احرام کے مسائل کی بات ہوئی، گائیڈ بک کی بات بھی ہوئی. ایک بک آپ بھی دکھا رہے تھے، رفیق الحرمین. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ رفیق الحرمین اور 27 واجبات حج بندے کو گھول کے پی لینی چاہیے. میں ایک حاجی صاحب سے ملا تو میں نے ان سے جو ہے ملاقات ہوئی، ابھی یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ جی میں نے جو ہے نا وہ اتنے لاکھ روپے کا جو ہے نا پیکج دیا ہے، یعنی 27 لاکھ روپے کا پیکج جو ہے نا وہ لیا ہے. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جتنے لاکھ روپے کا آپ نے پیکج دیا ہے نا، تو آپ نیت کر لیں کہ آپ نے اتنے گھنٹے آپ نے حج کے مسائل پڑھتے ہوئے جو ہے وہ گزارنے ہیں. بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ حاجی جو ہے وہ پیکج تو جو ہے وہ ایکسپینسو پیکج لے لیتا ہے، لیکن حج کے احکام سیکھے ہی نہیں، واجبات کا پتہ نہیں ہے، فرائض کا تو عموماً پتہ ہوتا ہے. وقوف عرفہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اور واقعی حج کا رکن اعظم ہے. طواف الزیارہ ہے، اس کا بھی جو ہے وہ معلوم ہی ہوتا ہے. احرام کی نیت بھی کرنی ہے، یہ بھی پتہ ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک معروف سی باتیں ہیں، اس کا پتہ ہی ہوتا ہے. لیکن حج کے واجبات کے بارے میں میں ایک جگہ پر حج تربیتی اجتماع میں اپنے عبدالاحد بھائی آپ کے ساتھ جدول بنتا رہا، مجھے یاد آ رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. تو وہاں جو ہے مجھے کسی نے کہا جی آپ تفصیلی بیان فرما دیں. یعنی وہ جب میں نے کہا بھی آپ کو حج کے واجبات یاد ہیں، تو وہاں پھر کسی ایک حاجی نے کہا کہ آپ تفصیلی اس کا بیان کر دیں. تو ایک ہی مجلس میں تفصیلی بیان تو یہ پاسبلٹی بھی نہیں ہے اس کی. کیا کہیں گے آپ؟ کتاب بھی دکھا رہے تھے، رفیق الحرمین بھی لائیں، ذرا قریب کریں اس کو. رفیق الحرمین، سبحان اللہ. میں تو کہتا ہوں رفیق الحرمین پڑھیں اور ہائی لائٹر ساتھ رکھ کے پڑھیں. آپ کا کیا مشورہ ہے عبدالاحد بھائی؟ جی عبدالاحد بھائی کو دے دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سلمان بھائی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ سے کسی نے کہا کہ بھائی تفصیل سے بیان کر دیں. اچھا، آج کل کا جو دور ہے نا، جی اس میں شارٹ کلپ چاہیے ہوتا ہے. ایسا ہی بس آپ شارٹ میں بتا دیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم عمرہ میں کیا کرنا ہے، حج میں کیا کرنا ہے، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں. تو ہم بھی بڑے شارٹ میں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے حج کرنا ہے، کون سا کرنا ہے جناب؟ حج تمتع کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب.
حج تمتع کرنا ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے، اس کے بعد جا کر حج کر لینا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے. اب حج کے فرائض کتنے ہیں کوئی پوچھتا ہے تو بڑی تیزی سے جلدی کوشچنز ہوتے ہیں کہ عبداللہ بھائی بتائیے حج کے فرائض کتنے ہیں. تو جناب حج کے فرائض سے احرام باندھنا بہت آسان ہے. دوسرا فرض کیا ہے؟ ماشاءاللہ وقوف عرفات کرنا ہے. تیسرا فرض کیا ہے؟ طواف زیارہ کرنا ہے. اچھا اب جیسے آپ نے واجبات کا پوچھا تو مجھے اچانک کلک ہوا. تو ہمارے یہاں جو الحمدللہ گورنمنٹ حج پیکیج میں جو لوگ جاتے ہیں ان کی جو ہم تربیت کرتے ہیں، وہاں ہم ایک چھوٹی سی سلائڈس دکھاتے ہیں. بیسکلی جو واجبات دیے جاتے ہیں وہ 6، لیکن مفتی صاحب کی جو کتاب ابھی دکھائی گئی آپ کو اس میں 27 واجبات ہیں. یعنی جو 6 بیسک واجبات ہیں اس کے ذیلی واجبات اور بہت سارے ہیں. تو الحمدللہ حج کے بھی پھر یوں سمجھے جو فرض ادا کرنا ہے وقوف عرفہ ہے اس کے بھی کچھ واجبات ادا کرنے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح یوں سمجھیں کہ ایک حج کا پورا مختصر سا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں مفتی صاحب حج کے حوالے سے بھی کلام کریں گے انشاءاللہ. یا مرحبا. احرام کیسے باندھا جائے گا؟ احرام کا پریکٹیکل بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. احرام دیکھیں چلے لے لیتے ہیں ہاتھ میں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی فیصل آگے آجائیں. احرام کی چادریں دیتے پہلے. اللہ اکبر، کیا مبارک لباس ہے یہ احرام، سبحان اللہ. احرام جو ہے اس کی مختلف یوں سمجھے نوعیت ہوتی ہے. آپ اپنے سائز کا احرام لیں گے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں سلمان بھائی، وہ احرام یا تو کہیں سے گفٹ آتا ہے جی یا وہ احرام دکان سے خریدتے ہیں اور ایز اٹ از پلاسٹک میں رکھا ہوتا ہے. جی. اب پتہ چلا جناب آج رات کی فلائٹ ہے تو وہ شام کو جناب احرام لے کر آئیے. اب وہ دیکھا تو پتہ چلا وہ سائز ہی چھوٹا ہے، صحیح، اپنے سائز کا ہی نہیں ہے. جسامت زیادہ ہے تو وہ پورا بندھا بھی نہیں جا رہا. اچھا پھر نکال کے باندھنے کی پریکٹس نہیں کی تو اب وہ بندھ بھی نہیں رہا، بار بار گرتا جا رہا ہے. تو مشورہ ہم یہی دیں گے کہ جب بھی آپ احرام باندھیں اور احرام خریدیں تو پہلے احرام کا سائز لے لیں. آپ کے سینے سے لے کر آپ کے قدم تک سائز ہونا چاہیے، جس طرح یہ دیکھیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، سینے سے قدم تک احرام کا سائز ہوگا. پھر اس کے بعد اس احرام کی چادر اپنے نوعیت کے مطابق لے لیں. لٹھے کی باریک چادر لیں گے تو وہ پسینے میں جسم سے چپک جائے گی اور پھر جسم کی رنگت ظاہر ہوگی، اس کے الگ احکام ہوں گے. تولیے کی باریک لے لیجئے. مثال کے طور پر آپ نے ایک احرام کی چادر لے لی، تہبند باندھنا شروع کر دی. وقت شارٹ ہے اس لیے میں جلدی لے کے چلوں گا انشاءاللہ. تو یہ جیسے سیدھے ہاتھ کی طرف والا سرا 2 انگل اضافی رکھ لیا ہم نے، اور اس دونوں سروں کو ملا کر ہم نے اپنے دل کی جانب یعنی الٹے ہاتھ کی جانب کر لیا اس کو. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ احرام میں نے کہا سینے تک، لیکن سینے اندر نہیں جاتا، آپ نے اس کو نیچے کر لینا ہے پیٹ کی طرف. اب جب پیٹ پہ کر لیا تو پیٹ آپ نے اندر کر لیا. غور سے دیکھیے گا، چند سیکنڈ کا کام ہے لیکن ہوتا بڑا مشکل. جو نہیں جانتا اور وہ پھر اس کو بار بار کبھی یہاں سے پکڑتا ہے کبھی وہاں سے پکڑتا ہے اور گرتا رہتا ہے. یہ میں نے کھینچ کے پکڑ لیا، سیدھے ہاتھ سے یوں سپورٹ دیا، اس طرف لے کر آ گئے. ہاتھ ہٹا دیا میں نے، درمیان سے پھر فولڈ کر لیا. اب اس انداز سے آپ اس کو 1 2 3 مرتبہ یوں فولڈ کر لیں گے. ہوگا یہ کہ آپ کے ٹخنوں سے اونچا ہو گیا. اب یہ احرام الحمدللہ بن گیا. یوں دیکھیں، پاؤں کھول بھی لیں، چل بھی لیں، اٹھ بیٹھ بھی لیں تو انشاءاللہ عز و جل بے پردگی نہیں ہوگی. اس احرام کو ہولڈنگ کے لیے نہیں بلکہ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر بیلٹ باندھا جاتا ہے، اور یہ بیلٹ مختلف انداز کے مارکیٹ میں ملتے ہیں. میں مشورہ دیتا ہوں کہ کلپ والا بیلٹ لیں گے تو آسانی ہوگی کہ آپ نے اس طرح سے اس بیلٹ کو کلپ کر لیا اور یہ سامنے کی جانب لے لیا. اب اس طرح سے اس میں اپنا جو یوں سمجھے رقم رکھ سکتے ہیں اور جو کارڈ وغیرہ ہیں وہ رکھ لیں، اور خاص طور جس کے بغیر آج کل یوں سمجھے گزارا نہیں ہوتا وہ موبائل اس کے اندر رکھ لیں تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی. اوپر کی چادر وہ بھی دیکھ لیجئے. اوپر کی چادر جب بھی باندھی جائے تو اس کے 2 سرے ہوتے ہیں. تو اس انداز پر آپ لیجئے اس کو کہ آپ کے الٹے ہاتھ کا جو سرا ہے یہ چھوٹا رکھیں اور اس کو اپنے احرام کی تہبند میں یوں کھرس لیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ پر جو سرا تھا اس کو لوٹ کر یوں اپنے الٹے کاندھے پر ڈال دیا. دیکھیں یہ بھی بن گیا الحمدللہ. لیکن اس میں 2 چیزیں ممکن ہیں. جب آپ جھکیں گے یا سجدہ رکوع کریں گے تو ایسی صورت میں یہ چادر بار بار گرتی رہے گی، تو اس کو آپ دوبارہ لوٹ کر اپنے سیدھے کاندھے پر اس انداز سے لے لیں. اب اس طرح کرنے سے سلمان بھائی یہ ہو گیا کہ الحمدللہ عز و جل آپ کا یہ چادر جو ہے بار بار گرے گی نہیں اور پھر آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. تو یہ احرام کی چادر باندھ لیا آپ نے. تو یہ ایک انداز تھا احرام کی چادر باندھنے کا. 3 کام کرنے ہوتے ہیں نارملی احرام کی حالت میں. ایک تو ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں لوگ کیا کرتے ہیں
یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ پورا سینہ کھل جاتا ہے، بعض اوقات تہبند نیچے ہوتی ہے تو ناف وغیرہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو شیخ طریقت امیر سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ عالیہ نے بڑا پیارا ہماری تربیت فرمائی کہ اپنے ہاتھوں کو سائڈ سے لے لیں اور اس طرح سے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں گے تو یہ بے پردگی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور پھر ایک بات اور کرنی ہوتی ہے احرام میں، کیونکہ طواف کے 7 چکر جو ہوتے ہیں اس میں استباع کرنا یہ سنت ہے اور سنت موقدہ ہے. تو استباع کیا ہوتا ہے وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا یہ جو سرا نیچے اوپر کیا تھا اس کو نیچے کر دیجئے اور اپنے ہاتھ کو اس طرح باہر نکال کر بغل کے نیچے سے اس چادر کو ایسے ڈال دیجئے. یہ آپ کا استباع ہو گیا. اس کو سیدھا کاندھا کھلا رکھنا کہتے ہیں. اچھا بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ 3 پھیروں میں سیدھا کاندھا کھلا رکھنا ہے یا 7 میں رکھنا ہے. تو 7 میں آپ نے استباع کرنا ہے. 3 پھیروں میں کیا کرنا ہے؟ وہ تیسرا کام جو احرام کی حالت میں کرنا ہے اس کو رمل کہتے ہیں. رمل نارملی کیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی رمل کریں گے تو اپنے آپ کو اس انداز سے لے کے چلیں گے جیسے کسی پر روب دیا جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے فرمایا رمل کرنے کا مقصد یقیناً یہی تھا جو کتابوں میں لکھا ہے کہ کفار پر مسلمانوں کا روب قائم ہو جائے. تو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں ایک چیز اور بھی عرض کر دوں، چپلیں کیسی ہونی چاہیے؟ جناب چپل دیجیے گا. چپل تو آج کل عبداللہ بھائی طرح طرح کی آ گئی ہیں. جی اور احرام چپل کے نام سے بھی چپل جو ہے نا یہ اویلیبل ہے، وہ بھی مارکیٹ میں مل رہی ہے، بلکہ اپنا اسی نام سے چل رہی ہے. آپ کو تو زیادہ سلمان بھائی کاروبار ہے نا، جی کاروبار ہے نا، کاروبار ہر ایک کا اپنا کاروبار ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چپلیں کوئی سی بھی ہوں، ایسی چپل ہو جو درمیان سے یہ بیچ کی ہڈی ظاہر ہو رہی ہو، دونوں ٹخنے ظاہر ہو رہے ہوں اور پیچھے کی یہ ایڑی کے پیچھے جو ہڈی ہے یہ بھی ظاہر ہو رہی ہو. دیکھیں یہ سائڈ سے آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل کلیئر. اس طرح سے جب آپ چپل لیں گے تو یہ چپل آپ کی احرام کی حالت میں درست ہے. بعض چپلیں مل رہی ہیں سینڈل اس طرح کی، جسے احرام سینڈل کہہ رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے اس میں یہ اوپر کی طرف کی ہڈی جو ہے نا یہ کورڈ ہوتی ہے جس کے سبب سے علماء نے اس کو منع فرمایا ہے. تو یہ ایک کام ہو گیا. ایک چیز میں عرض کر رہا تھا کہ رمل کیسے کرنا ہے، تو ہلکا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ وہ تو آپ جب وہاں جائیں گے تو وہ کیفیت اور ہوگی. یہاں پر مثال کے طور پر آپ نے استلام کیا، حجر اسود کا استلام کرنا، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب آپ یوں گھوم گئے. اب آپ نہیں آئی وہ سا لیا نا آپ نے جیسے وہ ہوتا ہے وہ آواز. دیکھیں یہ جو ہے نا کر کے جو آواز آتی ہے وہاں آپ حرم میں ہوں گے اور مسجد میں اس طرح کی آوازیں نکالنی نہیں ہیں، اور ویسے بھی جو ہے نا اس طرح کی آوازیں نکالنا درست نہیں ہے. ٹھیک ایک تو یہ ہو گیا. اب جیسے آپ نے استلام کیا تھوڑا سا سرکے اور سرکنے کے بعد پھر آپ یوں گھوم گئے. اب آپ جب چلیں گے تو اسے رمل کہیں گے. پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے. مٹھیاں باندھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اور تیز تیز چل رہی ہوں عالی شان انداز سے. ٹھیک ہے، قدموں کو فوکس کریں گے کیمرہ مین تو لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، سینہ چوڑا کر کر کے یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، سینہ بھی چوڑا ہو رہا ہے، قدم بھی چھوٹے چھوٹے لے کر آپ چل رہے ہیں. تیز تیز چلیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یوں آپ کا یہ رمل کہلاتا ہے. اور جب جیسے ہی ایک چکر پورا ہونے کے بعد اب آپ نے پھر استلام کرنا ہے. جب بھی استلام کرنا ہے تو ایسا نہیں کہ یوں کر کے استلام کرنا ہے، بلکہ حجر اسود کی طرف رخ کرنا ہے اور پھر استلام کرنا ہے، اور استلام کرنے کے بعد پھر اس انداز سے اپنا طواف کا اگلا چکر شروع کرنا ہے. 3 پھیروں میں آپ نے رمل کر لیا. چوتھے پھیرے میں پھر آپ اسی طرح نارمل حالت میں چلتے ہوئے جب آپ کے 7 پھیرے پورے ہو گئے، 8واں استلام کر لیا، فوراً اپنا کاندھا یوں کر کے آپ نے ڈھانپ لینا ہے. تو یوں الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا. آپ تو کاندھا ڈھانپنے کا کہہ رہے ہیں، یہاں تو لوگ آپ نے بلکہ دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ کہ وہ تو گھر سے ہی کاندھا کھول کے جو ہے وہ آتے ہیں. جناب حج میں نے دیکھا، عرفات کے میدان میں سعی میں دیکھا ہے، صفا مروہ کے درمیان لوگ کاندھا کھلا رکھتے ہیں. ایون کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا اس کو سمجھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی کاندھا کھلا ہوتا ہے. تو یہ ذرا دیکھنا ہوگا انشاءاللہ. ایسا نہیں کرنا، بالکل ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور طریقے کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے اسلام کے اندر طریقے کی بڑی اہمیت ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. آپ تجارت کا اور سود کا اگر آپ آگے چل کے اس کا اینڈ دیکھیں نا تو اس میں پروفٹ ہی ہے. تجارت میں بھی پروفٹ ہے، سود میں بھی کیا ہے؟ پروفٹ ہے. لیکن قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. تجارت کا طریقہ جو ہے
وہ کیا ہے وہ حلال ہے، اور سود کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے حرام ہے. سود حرام ہے، تجارت حلال ہے. طریقے کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا. بیگ کے بارے میں بتائیں گے اور کچھ نظامی امور بھی بتائیں گے. میں عرض کرتا ہوں، یہ دیجیے. وہ اپلیکیشن بھی ہے کوئی، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے؟ وہ بہت تفصیل ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں مختصر میں. دیکھیں یہ جو بیگ دکھایا جا رہا ہے یہ وہ بیگ ہے جس کو اسکول بیگ کہتے ہیں. اور نارملی یہ بیگ کیوں دکھا رہا ہوں میں کہ جب آپ جائیں گے نا عرفات کے لیے جی اور مزدلفہ مینا کے لیے، تو جب آپ حج کی تیاری کریں گے تو یہ بیگ بڑا کام آئے گا. اس وقت اس بیگ میں آپ نے ایک چھوٹی چٹائی لگانی ہے، چٹائی ڈالنی ہے اس میں. ایک عدد احرام کی چادر ایکسٹرا وہ بھی اس میں ڈال دینی ہے. کچھ نیمکو، کچھ ڈرائی فروٹ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو شوگر پیشنٹ ہیں یا یوں سمجھیں کہ جنہیں بلڈ پریشر کی بیماری ہے، وہ اپنی ٹیبلیٹس کو اس کے اندر کچھ ٹیبلیٹس کو لازمی رکھ لیں تاکہ سفر میں ان کے لیے بڑی آسانی ہو. پھر بعض لوگ انسولین وغیرہ بھی لگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو وہ انسولین کا جو ہے وہ جو ان کا آئس باکس ہوتا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں. یہ آپ کے انتظامی معاملات ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک آدھ جوڑی چپل کی وہ بھی ایکسٹرا آپ کے پاس ہونی چاہیے. چپل کی تھیلی بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ آپ کے وہاں جو معاملات ہیں. اور پھر جب آپ مینا کے لیے جا رہے ہیں تو ایک عدد سوٹ جو لباس ہے آپ کا، چونکہ آپ جب حلق کرائیں گے حج کے جب قربانی ہو جائے گی، قربانی ہونے کے بعد اب جب آپ حلق کرائیں گے تو اس وقت آپ نے اپنا لباس پہننا ہوگا. تو وہ لباس بھی آپ کے پاس ایک عدد اس کے اندر موجود ہو تاکہ آپ جیسے ہی حلق کرائیں اور اپنا لباس زیبتن کر لیں، پھر جا کر اپنا انشاءاللہ طواف الزیارہ کریں گے. اچھا، ٹرالی بیگ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، یہ بھی بتا دیجئے. ٹرالی بیگ مختلف انداز کے ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے یہاں یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ 4 ویل والا جو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو چلانا اور پھر ایسا ٹرالی بیگ ہو. اب مثال کے طور پر یہ میرا بیگ ہے، یہ میں نے لگا دیا گلے پہ، اور یہ ٹرالی بیگ ہے. اب میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں تو میرے لیے چلنا آنا جانا یہ کوئی ایک مشکل عمل نہیں رہے گا، آسانی کے ساتھ. پھر جتنا ٹرالی بیگ مثال کے طور پہ اس میں 30 kg الاؤ ہے، تو اس 30 kg کو ہاتھ میں اٹھا کے لے جانا بڑا مشکل ہوگا، اور یوں چلتا رہے گا آپ کے ساتھ تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا. تو یہ 2-3 باتیں تھیں جو اس میں خاص طور پر ہم نے ڈال دیں. اب چونکہ معاملات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا سلمان بھائی، اس میں معاملات یہ ہیں کہ مختلف مینجمنٹس کے معاملات بھی یہاں پر کارگر ہوتے ہیں نا. اب جیسے میں نے کہا روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ ہے، تو آپ نے اپنی جو چیزیں ہیں دیکھیں بہت تفصیلی بیان ہوتا ہے اس کا، اور وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل جیسے کہ ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، حج تربیتی اجتماعات، پھر الحمدللہ عز و جل ایک پوری پیاری اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی حج و عمرہ اپلیکیشن. سبحان اللہ. وہ میں آپ کو اسکرین پہ تھوڑا سا کلوز کریں بھیا، اس کو دکھا دیں تاکہ ہمارے عازمین حج جو ہے نا اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ عز و جل. یہ وہ اپلیکیشن ہے جس میں آپ کو ویڈیوز کے ذریعے بھی، اور آپ نے کیا عمل کیسے کرنا ہے، کس وقت کیا دعا پڑھنی ہے، حج ہے اور عمرہ ہے، الحمدللہ اس کی پوری ڈیٹیل الحمدللہ اس میں موجود ہے. یہ اس وقت اردو میں نظر آ رہی ہے، یہی چیز انگلش میں بھی اس کے اندر موجود ہے. تو آپ اپنے حساب سے لینگویج سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو انگلش میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. ایک اپلیکیشن اس وقت جو ہے وہ خاص طور پر ریاض الجنہ کے لیے وہ لانچ کی گئی ہے، اور اس اپلیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ریاض الجنہ کا اپنا پرمٹ ایشو کرنا ہے. یہ دیکھیے، یہ اپلیکیشن جو ہے اس میں آپ کا اکاؤنٹ بنے گا. اکاؤنٹ بننے کے بعد یہ اپلیکیشن آن ہوگی، اس طرح اسکرین پہ آ جائے گی، اور پھر اس کے اندر ریاض الجنہ کا آپشن دیا جائے گا جس میں لکھا ہوا ہے روضہ. ٹھیک ہے، ریاض الجنہ کو روضہ لکھتے ہیں یہ. تو اب آپ نے وہاں پر کلک کر لینا ہے، اور پھر اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے جو دعوت اسلامی کی الحمدللہ ویب سائٹ پر نسک اپلیکیشن کے ذریعے سے کس طرح سے آپ نے اپنا اپائنٹمنٹ لینا ہے وہ بھی موجود ہے. اور آپ نے انشاءاللہ اگر حج و عمرہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل پرووائڈ کر دیا جائے گا. عبداللہ بھائی، بایو میٹرک بھی جو ہے وہ خود سے لوگ جو ہے وہ کرواتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ بایو میٹرک کے بغیر آپ کا ویزا نہیں نکلے گا. صحیح. جب تک آپ کا بایو میٹرک نہیں ہو جائے گا آپ کا ویزا جو ہے وہ آئے گا ہی نہیں، اسکرین پہ ہی نہیں آئے گا. صحیح. تو آپ نے بایو میٹرک کرانا ضروری ہے. یہ آپ اپنے موبائل سے بھی گھر پہ کر سکتے ہیں سلمان بھائی، صحیح. اور اگر بالفرض موبائل سے نہیں ہو رہا ہے
تو قریب کے کچھ تعشیر کا سینٹر ہے. پہلے یہ FTC بلڈنگ یہاں پر کراچی میں جیسے ہے مختلف جگہوں پر اعتماد کے آفیسز تھے وہاں ہوتا تھا, اب اسی کا نام جو ہے وہ تعشیر سینٹر ہو گیا ہے. تو وہاں جا کر آپ اپنے بایو میٹرک کر لیں, پاسپورٹ ساتھ لے کر جائیں اور اس پاسپورٹ کو وہاں وہ اسکین کریں گے, آپ کی پکچر لیں گے اور تھمس وغیرہ لیں گے. تو ایسی صورت میں آپ انشاءاللہ ضرور اپنا بایو میٹرک کرا لیں گے. جن کے بایو میٹرک میں ایسا ہو بھی رہا ہے کہ انہوں نے اپنے موبائل سے کر لیا اور کہا کہ بھئی اوکے ہو گیا, لیکن پھر انہیں فون آتا ہے کہ جناب آپ کا بایو میٹرک درست نہیں ہے, تو انہیں جا کر باقاعدہ اپنا بایو میٹرک کروانا ہوگا. کروا کے اس کی سلپ ملے گی, ایک اپنے پاس کاپی رکھ لیجیے گا, ایک پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے جمع کرا دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. عبدالحاد بھائی ایک اور بات بھی بتائیں, جیسے ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند کے حاجی, تو جو بزرگ حاجی, بوڑھے حاجی, ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے, الحمدللہ. تو ان کا تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فنگر پرنٹ تقریباً نل اینڈ وائڈ ہو چکے ہوتے ہیں. اس طرح بھی جیسے بزرگ ہیں 70 سال 80 سال اس طرح کی عمر میں دیکھیں تو وہ نہیں ہوتے, ان کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا, بزرگ ہیں یا کسی کی انگلیاں ڈیمیج ہیں کسی سبب سے بھی, جیسے جل گیا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی کٹ گیا, ہاں کٹ گئی ہے, تو ایسی صورت میں ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا وہاں سے, اسی سینٹر سے. جب وہ وہاں پر یہ بات کر دیں گے, وہ دیکھ لیں گے, وہ پہلے ٹرائی کریں گے, نہیں ہوگا تو وہ ایک سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیں گے. اس سرٹیفکیٹ آپ نے اپنے متعلقہ ادارے کو جمع کرانا ہوگا, تو اس سرٹیفکیٹ کے بیس پر آپ کا ویزا نکلے گا, لگ جائے گا, گا. اور انٹری جب ہوگی تو پھر وہ سرٹیفکیٹ ان کا اتھینٹک ہے, وہی دکھائیں گے ہر جگہ پر, اس کی کاپی ضرور رکھیے گا. صحیح, بالکل اپنے اچھا, سامان میں کتنی جو ڈاکیومنٹس کی کاپیز ہیں یہ کتنی رکھنی چاہیے؟ آج کل تو ایڈوانس دور ہے سلمان بھائی, جو بھی چیز ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے, تھوڑی سی بات کرے تو وہ بھی آ جاتی ہے. یہ تو اتنے بڑے ڈاکیومنٹس ہیں, اس کو اپنے واٹس ایپ پر ایک تو پکچر کھینچ کے جو قریبی ریلیٹیو ہیں ان کو واٹس ایپ کر دیں, تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ میں بھی رہے, اور اپنے آپ کو خود ای میل کر دیں. یہ ساری چیزیں, اس میں کیا ہے, ٹکٹ ہونی چاہیے, پاسپورٹ ہو, آپ کا ویزا ہو, اور پھر وہ جو ایک کارڈ آپ کو ملتا ہے حج کا کارڈ, جس میں آپ کی بلڈنگ نمبر, آپ کا مکتب نمبر, سب کچھ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے. اس کارڈ کی پکچر کھینچ کے وہ بھی اپنے آپ کو میل کر دیجئے. پھر ساتھ ساتھ ایک یلو فیور کارڈ ہوتا ہے جو آپ کو ویکسین لگتی ہے, آپ کو بھی لگے گی انشاءاللہ, 2 ویکسین لگیں گی, کچھ ڈراپس پلائے جائیں گے, تو وہ آپ نے کارڈ اپنے ساتھ رکھنا ہے, اور اس کارڈ کو جو ہے اٹیچ کر لینا ہے, لیکن اس کی بھی پکچر لے کے اپنے آپ کو ای میل کر لینی ہے. ایک آدھ کاپی جو ہے نا وہ سب کی کرا لیں, تاکہ ایک لگیج بیگ میں ہو اور آگے ایک اوریجنل آپ کے پاس ہو, تو یہ بھی ایک آسان کام ہے الحمدللہ. حاجی اپنا سامان بھول جاتے ہیں, موبائل ہے بیگ میں رکھ دیا, سب کچھ رکھ دیا, ریال بھی کہاں ہیں, اسی جو ہے وہ بیگ کے اندر, یا کوئی جس طرح باز کرنے پہ ڈالنے والا بیگ بھی ہوتا ہے, اس پر آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اس پہ سب سے پہلے تو وظیفہ عرض کروں گا, مرحبا, کہ آپ جو بھی سامان ہیں, جب اپنے سامان کو لے کے چل رہے ہیں, اپنے اوپر بھی اپنے سامان کے اوپر بھی 10 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں, یا جلیلو, کیا پڑھ لیں گے؟ یا جلیلو, یا جلیلو پڑھ کر اس پر دم کر لیجئے, انشاءاللہ سامان کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. ایک سامان کا تو آپ کو بھی واقعہ یاد ہوگا اچھی طرح سے. جی بالکل, میں وہ واقعہ تو بڑا یاد ہوگا آپ کو, اور بڑا یاد ہے, اور اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی. بتانے میں حرج نہیں ہے, کیا حرج ہے عبدالحاد بھائی. تو ہم جو ہے وہ عرفات شریف سے مزدلفہ ہم نے آنا تھا, اور عبدالحاد بھائی کے ساتھ سے جا رہے تھے. جی بالکل, قطار المشاعر جو ہے وہ ہم نے میٹرو ٹرین کے ذریعے سے آنا تھا وہاں سے. تو ایک تو ہمیں عرفات شریف سے, یعنی ہم جب میٹرو ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں بھی ایک رش ہوتا ہے, تو حاجیوں کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں, کئی پینک ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو الحمدللہ ایک ایسا ذوق والا جو ہے وہ ماحول تھا. عبدالحاد بھائی کو اللہ برکت دے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے, شیخ طریقت امیر سنت کی تربیت کا جو ہے وہ فیض اثر ہے, کہ آپ لمحہ بلمحہ حاجیوں کو جو ہے وہ بتاتے رہے, سمجھاتے رہے. ایک موقع پر مجھے تھوڑا ایک چیز جو ہے وہ زیادہ ایکسٹرا فیل ہوئی. غلطی بعض اوقات بندے کی اپنی ہی ہوتی ہے, لیکن جب گرمی لگتی ہے, دھوپ دماغ پہ سر پہ پڑتی ہے, تو بندہ تھوڑا اوپر نیچے بھی ہونے لگتا ہے, لیکن جب اچھے ہم نشین ہوں تو پھر سنبھالتے ہیں, سہارا دیتے ہیں. عبدالحاد بھائی نے مجھے اس پر سمجھایا کہ حج سارا ہم نے جو ہے نا وہ یوں اس طرح کر کے گزارا ہے, تو یہ موقع نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ گرم بات جیسے لوگ آپس میں کر لیتے ہیں, تو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اچھی صحبت ہوگی تو پھر انشاءاللہ خیر. ایک بار وہ کیا ہوا, ہم عرفات شریف سے ٹرین پر بیٹھ گئے, مزدلفہ جو ہے وہ وہاں آ کے ہم اتر گئے, اور پتہ یہ چلا کہ عبدالحاد بھائی کا جو بیگ ہے وہ تو عرفات شریف میں رہ گیا, عرفات کے اسٹیشن پہ پہنچو, عرفات کے اسٹیشن پر موجود ہے.
تو یہ آپ کو یاد کیسے آیا تھا کہ یہ عرفات کے سیشن میں رکھا ہو؟ وہی نا کہ اسی اسلامی بھائی کو ہم نے رابطہ کرنا تھا، تو جیسے موبائل دیکھا تو بیگ ہی نہیں ہے تو موبائل کہاں ہوگا، اللہ تو سب کچھ اسی میں تھا. اور پھر ایسی مدد ہوئی الحمدللہ، ہم وہیں ٹھہرے رہے، سلمان بھائی ساتھ تھے، تو وہ جو اسٹیشن کے ماسٹر تھے ان سے جا کے کہا، انہوں نے وہاں فون کیا، انہوں نے کہا وہاں تو پلیٹ فارم پہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال وہ جیسے اگلی ٹرین آئی تو اس میں کوئی حاجی لے کر آئے تھے. نہیں وہ ہمارا پھر رابطہ ہوا، یعنی آپ کے نمبر پر ہم نے کال کر کے کال اٹھائی انہوں نے اٹھائی، اور انہوں نے پھر یہی بتایا کہ میں بھی کہاں ہوں، یہ ادھر مزدلفہ میں ہی میں جو ہے پہنچ چکا ہوں. پھر الحمدللہ ہم نے وہاں جا کے وہ بیگ مل گیا اللہ یا کی جلیلوں کی برکت، جی یا جلیلوں کی کیا برکت، جلیلوں کی برکت، مرحبا، بیگ مل گیا آپ اور بھی اپنے بیگ کو یا جلیلوں صحیح سلامت مل گیا نا، الحمدللہ. پورے مطلب سامان کے ساتھ مل گیا. میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں، ابھی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ابھی چونکہ فلائٹیں کچھ مدینہ شریف گئی ہیں تو کچھ میسیجز آئے کہ بھئی ہمارا بیگ چلا گیا، بیگ نہیں مل رہا. دیکھیے جو بھی آپ اپنا بیگ، کیونکہ یہاں اس وقت منسٹری کی طرف سے تو ایک جیسے بیگ ملے ہیں، لیکن آپ کا کوئی سا بھی بیگ ہو، اس پہ جب تک آپ اپنی پوری ڈیٹیل نہیں لکھیں گے وہ آپ تک نہیں پہنچے گا. اپنا واٹس ایپ نمبر اس پہ لکھ دیں، اپنا پاسپورٹ نمبر اس پہ لکھ دیں، اپنا وطن لکھ دیں کہ کس وطن سے آپ آئے ہیں، کیونکہ دنیا بھر سے حاجی آ رہے ہیں، سب کے بیگ مکس ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایک جیسے بیگ ہوتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو جب آپ کا سب کچھ لکھا ہوگا فوراً ٹریس ہو جائے گا اور وہ آ جائے گا. اور پھر ایک خاص بات، جو کارڈ ملا ہے نا آپ کو، جس میں آپ کا بلڈنگ نمبر، مکتب نمبر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کارڈ کی فوٹو کاپی کرا لیں اور وہ اپنے بیگ پر پیسٹ کر دیں، یا بعض بیگوں میں جیب بنی ہوتی ہے اس میں ڈال دیں تاکہ وہ آپ کا انشاءاللہ کہیں بھی مس نہیں ہوگا. کیا بات ہے، مرحبا. وہ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اس واقعے سے سیکھنے کی بات ہے کہ بعض اوقات حاجی جو ہے نا وہ تھوڑا سیلفش سا ہونے لگتا ہے. ارے ٹھیک ہے بھائی، بیگ گم گیا ڈھونڈ لے گا بھائی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے عبدالحاد بھائی نے جب جا رہے تھے ٹائم ان کو رخصت کیا اور مجھے بھی کہا کہ آپ بھی جائیں. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے جو ہے وہ ساتھ رہوں گا. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رحمت سے وہ مل بھی گیا اور ایک اچھا اللہ کی رحمت سے سلسلہ کار جو ہے وہ ہو بھی گیا. یہ جو بات ہے نا، یہ یہی ہے نا کہ حاجیوں کی مدد کریں، ہر سال حج نصیب ہوگا. واہ واہ واہ. یعنی حاجیوں کی خدمت کریں، ہر سال حج نصیب ہوگا. تو یہاں مشکلات یوں ٹلتی چلی جاتی ہیں، آپ حاجیوں کے خادم بن جائیں گے. جو بھی حج پہ جا رہے ہیں ان سے التجا کروں گا، اپنا زیادہ رات تو لیں لیکن کچھ ایکسٹرا بھی لے لیں، اپنے حاجیوں کی خیر خواہی کے لیے لے لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ پورے سفر میں حاجیوں کی خیر خواہی کرتے چلے جائیں گے، دعائیں لیتے چلے جائیں گے، اور یوں سمجھے ہر سال کا ٹھپا آپ کا حج کا لگتا رہے گا. یا مرحبا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ذوق والی حاضریاں عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کے جو سامان دیے جائیں گے تو پرائیویٹ والوں کو بھی سامان ایئرپورٹ پہ دیے جائیں گے یا ان کے ہوٹل پہ پہنچیں گے؟ اگر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ ہوگا تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ ہوگا تو صحیح. تو یہ روڈ ٹو مکہ صرف پاکستان میں 2 جگہ پر اویلیبل ہے؟ ابھی صرف کراچی اور اسلام آباد میں. مرحبا، سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور بھی سننے کو ملی ہے کہ وہاں رش کا ایک یا ٹائم لگنے کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں کہیں بھی رش ہو، لوگوں کے گزرنے کے لیے جگہ تو ایک لمیٹیشن کے ساتھ ہے نا. اب لاکھوں جاج کو موو کرنا ہے اور ایک ساتھ کئی فلائٹیں ایئرپورٹ پہ اتر رہی ہیں، ٹائم تو لگنا ہی ہے نا. اسی طرح یہاں پر بھی جو 5 گھنٹے پہلے بلایا جا رہا ہے، لوگ بولتے ہیں یار 5 گھنٹے پہلے آگے کیا کریں گے. پہلی فلائٹ پہ میں موجود تھا سلمان بھائی کہ تقریباً 11 بجے تھے اور 2:10 پہ فلائٹ تھی. ایئرپورٹ پہ سناٹا جیسا ہو گیا تھا. 11 بجے سارے حاجی اندر جا چکے تھے، ان کی بورڈنگ ہو چکی تھی، امیگریشن والے تقریباً فارغ ہو گئے تھے اور حاجی سکون سے اندر تھے. اب وہاں سے وہ اپنی جو روڈ ٹو مکہ والا پروجیکٹ ہے نا، اس امیگریشن کی لائن میں لگ رہے تھے. کیا بات. یعنی یوں سمجھے جلدی آئیں گے تو سکون سے سارے کام پا جائیں گے. سبحان الحمدللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام ہونا سلمان بھائی، ایک بات اینڈ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، کہ کوئی بھی کام ہونا اس میں آپ جذباتی نہ ہو. کنکری مارنی ہے، تھوڑا سا تحمل کر لیں. قربانی کے لیے جانا ہے، تھوڑا سا تحمل کر لیں. حل کرانا ہے، جلد بازی میں کاٹ نہیں دیجیے گا. اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں خود کر سکتا ہوں. جناب آپ کر سکتے ہیں لیکن 10 ریال جو ہے وہ کسی کی مزدوری دے دیں تاکہ کوئی ٹینشن نہ ہو آپ کو. 20 بھی دے دیں تو بھی چلے گا. اللہ نہ کرے اگر کٹ لگ گیا نا تو پورے سفر میں پریشانی ہو جائے گی. اللہ خیر کرے. آپ اللہ برکت دے آپ کو. وہ بات مجھے یاد آ گئی. وہ یوں ہی ایک جو حاجی جو تھا وہ اپنا سامان لے کر گیا ہوا تھا، تو اب یوں ہی ایک بیٹھے ادھر، اور انہوں نے جب وہ اس طرح اس پہ چلایا نا تو اس کے پورے سر کی جلد یوں کھل، اللہ اکبر، یوں آ گئی. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کتنی تکلیف کا. اچھا اب وہ جو کوٹ لائن میں لگا ہوا تھا، اس نے کہا آ جائیں آپ کو بھی حلق کر دوں. میں کہا نہیں میں تو حلق نہیں کرواؤں گا ابھی. ٹھیک ہے.
تو بہرحال یہ تھوڑی رقم اتنے پیسے خرچ کیے ہیں اور بھی خرچ کریں گے تو انشاءاللہ عافیت کے ساتھ معاملہ ہو میں جائے تو گا. حاجی کو مشورہ دیتا ہوں جی. آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں, جی آپ 200 ریال حلق کے الگ کر دیں. سبحان اللہ. 20 عمرے کریں گے نا, بہت سے بہت 20 عمرے کریں گے, صحیح. حج کریں گے, روزانہ بھی عمرہ کریں گے, 20 عمرے کریں گے, صحیح. روز کا ایک عمرہ کریں, 10 ریال لکھ کے الگ رکھ لیں بھائی, یہ 200 ریال عمرے کے حلق کے لیے ہے. واہ واہ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اور برکت مل جائے گی. کیا لیکن بات کوئی ہے. تکلیف ہو گئی نا تو پھر مشکل ہو جائے گی. مشکل ہو جائے مشکل ہو جائے گی. زخم پھر شوگر بھی ہوگا تو پھر اور پرابلم ہو جاتی ہے. آزمائش. اللہ رحمت کی نظر فرمائے آمین. اور ہمیں ذوق والی حاضری عطا فرمائے, اور جو تڑپ رہے ہیں مچل رہے ہیں ہائے. اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی خیر سے حج مبرور کی سعادت آمین. نصیب فرمائے. آمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك